بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 144 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت المسئولیت عن المقدمات قبل الوقت سے لے کر وقد ذکرت فی المقام عدت تفسیرات تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، مقدمات مفوتہ کی وضاحت کی جائے گی کہ کسے کہتے ہیں مقدمات مفوتہ، اور پھر ان کے احکام بیان کیے جائیں گے کہ آیا مقدمہ مفوتہ واجب کی طرح واجب ہے یا نہیں۔ نمبر 2، مقدمات مفوتہ کے بارے میں مکلف کی ذمہ داری کیا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ المسئولیت عن المقدمات قبل الوقت، مسئولیت یعنی ذمہ داری مکلف یعنی وظیفہ مکلف ان مقدمات کے سلسلے میں جو وقت سے پہلے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے طلاب عزیز اصطلاح میں مقدمات مفوتہ۔ مقدمات مفوتہ سے مراد وہ مقدمات ہیں کہ اگر ان کو انجام نہ دیا جائے تو واجب ہی انجام نہیں پائے گا، یا مقدمات مفوتہ ایسے مقدمات کو کہا جاتا ہے جن کے فوت ہونے سے، جن کے عدم الاتیان سے واجب کی انجام دہی نہیں ہوتی، واجب کا ہی امتثال نہیں ہو سکتا۔ اتضح مما تقدم، ان باتوں سے یعنی یہاں تک جو مباحث بیان ہوئیں ان میں سے جو بیان ہو گئی ان میں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان المسئولیت تجاہ مقدمات الواجب من قبل الوجوب، کہ واجب کے مقدمات، واجب اور وجوب میں آپ فرق جانتے ہیں، چندین بار گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے۔ واجب کے جو مقدمات ہیں، مثلا فرض کریں نماز واجب ہے، اس کا مقدمہ وضو ہے، ٹھیک۔ فرض کریں حج واجب ہے، افعال حج واجب ہیں، خود حج واجب ہے، استطاعت اس کا مقدمہ ہے وغیرہ۔ وجوب سے پہلے انما تبداؤ، یہ مقدمات ان کا آغاز کیا جاتا ہے ببدایت فعلیت ھذا الوجوب، جب یہ وجوب بالفعل ہو جاتا ہے، یہ جب فعلیت پیدا کرتا ہے تو مقدمات بھی بالفعل ہو جاتے ہیں۔ ويترتب على ذلك، اور ان مقدمات پر موقوف یہ ہے کہ ان الواجب اذا كان له زمن متاخر، یعنی وہ واجبات مقدمات پہلے ہیں کس سے؟ واجب کے وقت سے، واجب کا زمانہ مؤخر ہے۔ وكان يتوقف على مقدمہ، خود واجب پھر موقوف ہے ایک مقدمہ پر، ولم يكن بالامکان توفیرها في حينها، اچھا پھر اس مقدمے کو انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے اس کے اپنے وقت میں، ولیکن کان بالامکان ایجادها قبل الوقت، ہاں لیکن اس مقدمے کو آپ وقت سے پہلے انجام دے سکتے ہیں، تو فلا یجب علی المکلف ایجادها قبل الوقت، تو مکلف پر ضروری نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اس کو انجام دے، یعنی ایجاد ہے مقدمہ کو ایجاد کریں۔ کیوں؟ اذ لا مسئولیت تجاہ مقدمات الواجب الا بعد فعلیت الوجوب، چونکہ واجب کے مقدمات کے سامنے مکلف کی کوئی ذمہ داری نہیں سوائے جب وہ وجوب فعلیت پیدا کرے۔ فعلیت الوجوب منوطۃ بالوقت، اچھا وجوب کی فعلیت تب ہے جب وقت، فرض کریں اقیم الصلاۃ، ٹھیک، یہ واجب ہے، یہ بالفعل تب ہوگا جب فرض کریں وقت نماز صبح ظہر و عصر و مغرب عشاء داخل ہوگا، اور ان کے لیے فرق مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ وضو ہے۔ وتسمى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوتة، اس صورت میں مقدمے کا نام رکھا گیا مقدمہ مفوتہ، یہ تھی مقدمہ۔ اب مقدمہ مفوتہ کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ مثال ذالک یعنی مقدمہ مفوتہ کی مثال یہ کہ ان یعلم المکلف قبل زوال،
یعنی نماز ظہر کے لیے زوال سے پہلے مکلف کو پتا ہے کہ بأنہ اذا لم يتزول آنا، کہ زوال سے پہلے اگر وہ وضو نہیں کرتا تو فلن یتاح لہ الوضوء بعد زوالے، تو پھر اس کے لیے میسر نہیں ہوگا کہ زوال کے بعد وضو کر سکے. فرض کرے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے گی یا پانی نہیں ہوگا وغیرہ، تو یمکن ان لا یتوضأ. پھر بھی اچھا جب اسے پتا ہے کہ زوال کے بعد ممکن ہے کہ پانی تک دستیابی نہ ہو سکے، پھر اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ کہا جائے کہ اب بس ضروری ہے اس کے لیے کہ زوال سے پہلے وضو کر لے، نہیں، ممکن ہے اس کے لیے وضو نہ کرے. ولا یکون بذالک، اب جب اسے پتا ہے کہ زوال کے بعد پانی نہیں ہوگا وضو کے لیے، پھر بھی وضو قبل زوال وضو نہیں کرتا، تو اس سے مخالفا لتکلیف بالصلاۃ بوضوء، تو مکلف اس تکلیف یعنی جو نماز کے بارے میں اس کی ذمہ داری ہے نماز ادا کرنے کی، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں مخالفت کا شکار نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ ایسا ہو کہ جان بوجھ کے نماز اس نے ادا نہ کی ہو وضو کے ساتھ، چونکہ اب تو وضو نہیں ہے. لأن هذا تکلیف لیس فعلیا الآن، چونکہ یہ تکلیف یعنی نماز کی ابھی بالفعل نہیں ہے، وإن ابھی یعنی قبل زوال، وإنما يسوى فعل عند زوال، ہاں جب زوال ہوگا تو بالفعل ہوگی، اور جب بالفعل ہوگی تو وضو لازم ہوگا، اس سے قبل تو وضو نہیں ہے. اس لیے طلاب کرام کہا جاتا ہے کہ اگر زوال سے پہلے وقت نماز سے قبل آپ کوئی وضو کرتے ہیں واجب کی نماز سے، واجب نماز کی نیت سے، وجوب کی نیت سے، تو پھر آپ یہ نیت نہیں کر سکتے چونکہ نماز کے وجوب کا وقت ہی نہیں ہوا. وفعلیت وقت اذن منوطۃ بالقدرت علی متعلق فی ذلک الظرف. اچھا، اور اس تکلیف کا بالفعل ہونا اس وقت مشروط ہے اس کے ساتھ کہ اس تکلیف کا جو متعلق ہے یعنی افعال مکلفین اس ظرف، اس زمانے میں، اس وقت میں یعنی بعد زوال اس پر قدرت ہو. کیوں؟ لاستحالۃ تکلیف العاجز، چونکہ اگر وقت دخول نماز کے بعد وقت دخول تکلیف کے بعد اگر شخص سے قدرت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ انجام جبکہ قدرت اس کے اندر شرط ہے فرض کے نماز کے اندر، تو پھر عاجز ہے اور عاجز کو مکلف بنانا محال ہے. والقدرت فی ذلک الظرف علی الصلاۃ بوضوء. اچھا، یہ قدرت اس وقت میں نماز پر تکلیف پر وضو کے ذریعے سے متوقف ہے، یہ قدرت موقوف ہے حسب الفرض، ہمارے فرض کے مطابق اس پر موقوف ہے کہ علی ان یکون المکلف کا توضع قبل زوال، کہ زوال سے قبل مکلف نے اگر وضو کیا ہے تو پھر ہاں اس کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے. فالوضوء قبل زوال اذن یکون من بابل من مقدمات الوجوب. تو یہاں پہ اس مثال کو جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہاں پہ زوال سے قبل والا وضو وجوب کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے. وبترک المکلف لہو یحول دون تحقق الوجوب، یحول دون توقف الوجوب وفعلیت فی حینہ. اچھا، اور جب مکلف اس کو وضو کو ترک کرتا ہے جب وجوب کا وقت نہیں آتا، اور مکلف کے ترک کرنے کے ذریعے سے لہو اس وضو کو، یہ ایک قسم کی رکاوٹ آ جاتی ہے وجوب کے متحقق ہونے کے پاس، وفعلیت فینی اور وجوب کے بالفعل ہونے کے صورت میں. لا انہ یتورع فی مخالفت. اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وضو نہیں کرتا تو یہ بس مخالفت تکلیف میں مبتلا ہو گیا، یعنی پانی بعد میں جب نہیں ملتا، قبل زوال مل رہا تھا اس نے انجام نہیں دیا، بعد زوال نہیں ملے گا، یا اسے پتا تھا کہ بالکل دستیابی پانی تک نہیں ہوگی، پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے لہذا گناہ گار ہے. ولیکن یلاحظ احیانا، شیخ فرماتے ہیں لیکن لحاظ کیا جاتا ہے بسا اوقات کہ ان الواجب قد یتوقف علی مقدمۃ تکون دائما من هذا القبیل، کہ بسا اوقات کیا ہے کہ واجب موقوف ہوتا ہے کہ ایسے مقدمے پر جو مقدمہ ہمیشہ اس قسم کا مقدمہ ہوتا ہے. ومثال ہوا، اچھا اس کی مثال پھر دیکھیے گا، وجوب الحج الموقوف بیوم عرفہ. مثلا حج کا وجوب، اچھا وہ ایسا وجوب ہے جو الموقوف ہو، وہ جو موقوف ہے یوم عرفہ، یعنی آپ عرفہ کے دن وہاں پہ اگر ہوں گے
मकाम अरफा में अरफा वाले दिन 9 ज़िलहज को तो हज वाजिब है। ठीक, वह ये लिहाजा हज्जिल यानी वजूबुल हज्ज अल मौकूफ यानी वकूफ बे अरफा व यूजुब सियाम अल मौकूफ बितुलुल फज्र। अच्छा, रोजे का वजूब मौकूफ है तुल फज्र मअदरा के अन्नल हज्ज, पहली मिसाल में तवक्कुफ अल सफर अल मीकात क़ब्ल ज़ालिका कि अरफा से पहले वो मीकात तक सफर करके पहुंचे, ये शर्त है। वमिन सियाम अल जुनुब यतवक्कफ अल इत्तिसाल क़ब्ल तुलुल फज्र। और अगर किसी को कोई शख्स मुजनिब हो जाता है या किसी कोई जुनुब के अलावा कोई और गुस्ल उस पर वाजिब हो जाता है तो उसके रोजे के सही होने के लिए जरूरी है कि तुलुल फज्र से पहले वो गुस्ल कर ले। वला शक, इसमें कोई शक नहीं है कि फी अन्नल मुकल्लफ मसऊलुन अन तय्यिल मसाफत मिन क़ब्ल वजूबिल हज, कि हज के वजूब से पहले जरूरी है कि जो सफर है, मुफासला है, उसको तय करें, ये मुकल्लफ की जिम्मेदारी है। यानी ऐसा नहीं कि वजूब हज का वक्त आ जाए उसी में फिर वो सफर करना शुरू कर दे और सफर वाले वक्त को भी वजूब हज के वक्त में शुमार करे, ऐसा नहीं कर सकता। वानिल इक्तिसाल कब्ल तुलू, और मुकल्लफ की यह जिम्मेदारी है कि गुस्ल करे तुलू फजर से कब्ल मिन कब्ल वजूब सियाम, यानी वजूब सियाम से कब्ल। ममिन हुना, यही से वाक़ा अल बहस फी तफसीर ज़ालिका। अब इसकी तफसीर में बहस वाक़ होती है, वह फी तहदीद ज़वाबित लती यल्ज़मुल मुकल्लफ फ़ीहा बिइजाबिल मुक़द्दिमातिल मुफ़व्वितत। यहाँ पे चंद कवायद आते हैं जहाँ पे लाजिम है जिनमें के मुकल्लफ ईजाद करें उन मुकद्दिमात को जो मुकद्दिमात मुफ़व्विता हैं। तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।